بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بادلوں میں گھری سیاہ رات ڈھل رہی ہے۔ کمرے میں ایک موم بتی جل رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دو لوگ ہیں۔ باہر برآمدے میں ایک بکری مسلسل شور کر رہی ہے، شاید وہ بادلوں سے ڈر رہی ہے۔ یہ شیر محمد کا گھر ہے۔ شیر محمد ڈھول بجانے کا کام کرتا ہے۔ اس کا 3 سال کا ایک ہی بچہ ہے جو اس وقت تیز بخار میں جل رہا ہے۔ بیوی سخت بے چین ہے اور شیر محمد سے بار بار کہہ جاتی ہے کہ وہ بچے کو حکیم کے پاس لے چلے۔ پچھلے ہفتے بھی اسے بخار ہوا تھا اور تب بھی حکیم کی دوا سے آرام آ گیا تھا، مگر شیر محمد نے ابھی تک اس دوا کا ادھار بھی نہیں چکایا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب کس سے ادھار مانگے۔ ذہن میں کئی نام آتے تھے مگر وہ انہیں جھڑک دیتا۔ پیدائشی غریب تھا مگر یوں کسی سے ادھار مانگنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ دیوار پر بندھا ڈھول لٹک رہا تھا، وہی ڈھول جو اس کا باپ اور دادا بجاتے تھے۔ بچے کو چرپائی پر لٹایا تھا، ماں اس کے سرہانے اور سامنے کی چرپائی پر ایک طرح وہ خود بیٹھا تھا۔ بیوی کی ضد جاری تھی کہ وہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرے۔ بستی میں ان قریب کوئی شادی بھی نہیں تھی۔ شیر محمد کے جی میں نہ جانے کیا آیا۔ وہ اٹھا اور دیوار سے ڈھول اتار کر اپنے سامنے رکھ لیا، پھر اس کی رسیاں کسنے لگا۔ میرا بچہ تڑپ رہا ہے، اس کی بیوی روتے ہوئے بولی۔ شیر محمد نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ رسیاں کسنے میں رفتار تیز کر دی۔ وہ رسیاں کستا پھر ڈھیلی کر دیتا، ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی تکرار اور بچے کی آوا پکار بھی جاری تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادل بھی گرج اٹھتا۔ شیر محمد سر جھکائے رسیاں کسنے اور ڈھیلی کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد بچہ سو گیا اور شیر محمد کی بیوی بھی اپنے بچے کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ شیر محمد اس کے بعد بھی کافی دیر تک رسیاں کستا اور کھولتا رہا۔ صبح ہو گئی، بچے کا بخار ابھی تک کم نہیں ہوا۔ ماں نلکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کی پیشانی پر پٹیاں باندھ رہی ہے۔ شیر محمد بچے کی چارپائی کی زیر طرف بیٹھا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ اٹھ کر باہر جاتا ہے۔ دوسرے گاؤں سے لوگ ہیں، وہاں کے زمیندار کے ہاں سالوں بعد کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی خوشی میں شیر محمد کو ڈھول بجانا ہے۔ شیر محمد اس دعوت کو نیک شگون سمجھتا ہے اور تیز قدموں سے واپس آتا ہے۔ بیوی کو بتاتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پیسے آنے والے ہیں، بچے کی دوا آ جائے گی، گھر میں دوبارہ سکون ہو جائے گا۔ شیر محمد اپنے بچے کے پیشانی کو چومتا ہے جو آگ کی طرح سلگ رہی ہوتی ہے، ڈھول اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ زمیندار صاحب کا گھر پوری طرح سجایا گیا، اور آخر کیوں نہ سجایا جاتا، آخر ان کے لاڈلے نمولود کی خوشی تھی۔ شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ شیر محمد کا جسم تو ساتھ ہے مگر دل شاید بچے کی پیشانی میں ہی چھوڑ آیا۔ آخر تقریب شروع ہوتی ہے اور وہ ڈھول پیٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس کا آبائی پیشہ ہے اور جب وہ ڈھول بجاتا ہے تو محفل میں رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ شیر محمد نے آج بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس پر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کا جی مطمئن بھی ہے مگر دل میں ایک ہی بات ہے کہ جلد سے جلد یہاں سے فارغ ہو۔ لیکن زمیندار صاحب کے گھر بھی بڑی خوشی ہے، جلد فراغت کا کوئی موقع نہیں۔ ڈھول کی آواز سے پورا مجمع واجد ہے، لیکن ہر تاپ پر شیر محمد کے دل پر ایک زخم لگتا۔ کس قدر عجیب ہے یہ منظر کہ آدمی کا پیشہ اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ تقریب جاری رہی، پیسوں کی برسات بھی چلتی رہی اور دن بھی ڈھلتا رہا۔ جب سیر پیر ہو چکی تھی اور شیر محمد کو پھر بھی گھر جانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اس طاقت سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ جیسے وہ ڈھول نہ ہو بلکہ کوئی بند دروازہ ہو جس کے پیچھے اس کا کوئی پیارا قید ہو۔ شیر محمد کی اس ادا پر مجمع مزید واجد میں آ گیا اور پیسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ آخرکار شام ہوئی۔ شیر محمد نے اپنا اور اپنی بیوی کا کھانا ایک کپڑے میں باندھا ہوا، پیسوں کی پوٹلی بھی محفوظ کی اور گھر کو نکلا۔ اسے یہ سفر پیدل کرنا تھا۔ جب وہ نکلا تب مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ڈھول اس نے کمر پہ باندھ لیا اور گھبراہٹ میں تقریباً بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ بھاگتے ہوئے جسم کے ساتھ ڈھول جب اس کے کمر سے ٹکراتا تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی۔ شیر محمد عشاء کے وقت اپنے گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ یہ آواز بھی اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں سفر کر رہی تھی، ایک گلی سے ہوتی ہوئی دوسری گلی میں جا نکلتی۔ یہ آواز شیر محمد کے چاپ تھی یا شاید
وہ ڈھول شیر محمد کے وجود اور اس کے تمام حدود کا اثبات تھا۔ بھاگتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا تو بیوی دروازے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شیر محمد نے اس کے کاندھے ہلائے تو اس نے چہرہ اوپر کیا، گالوں پر کتنے ہی آنسو سوکھ چکے تھے۔ شیر محمد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بچہ چرپائی پر لیٹا ہوا تھا، جلدی سے اس کے پاس آیا، دیکھا تو بچہ مر چکا تھا۔ شیر محمد نے ڈھول کمر سے اتار کر سامنے رکھ لیا۔ اتنی دیر میں بیوی بھی اندر چلی آئی اور چرپائی کے پاس کھڑے ہو کر بیان کرنے شروع کر دیے۔ شیر محمد نے سارے پیسے بچے کی لاش کے پاس رکھ دیے۔ بیوی بیان کرتی جاتی ہے اور شیر محمد ڈھول کی رسیاں کس رہا ہے۔